پارہ نمبر 21 اتل ما اوحیہ کے اہم مضامین۔ کتاب مقدس کی تلاوت کرو، نماز قائم کرو، بے شک نماز بدی اور بے حیائی کی باتوں سے روکتی ہے۔ یاد رکھو ذکر الہی سب سے اعلیٰ و ارفع چیز ہے۔ اگر کبھی تمہیں اہل کتاب سے بحث و مناظرہ کرنا پڑے تو بہتر انداز میں مباحثہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھنا جانتے تھے اور نہ لکھنے سے واقف تھے۔ اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو گمراہوں کے شکوک و شبہات میں اور اضافہ ہوتا۔ معجزے کا ظہور بالکلیہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ فصیح و بلیغ کتاب الہی جو نازل کی جا رہی ہے خود ایک زبردست نشانی ہے۔ اہل ایمان کے لیے یہ نصیحت ہی نصیحت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ موت کا مزہ۔ اے بندگان خدا، صرف خدا ہی کی عبادت کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اگر ہجرت کرنا پڑے تو کسی قسم کا پس و پیش نہ کرو۔ خدا کی زمین بہت وسیع ہے، رزق کے معاملے میں ہرگز فکر نہ کرو، وہ بالکل پروردگار کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے کشادگی عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے تنگی میں مبتلا کرتا ہے۔ رہی موت، اس کا مزہ تو ہر فرد کو چکھنا ہے۔ زندگی کیا ہے؟ دنیا کی زندگی ایک کھیل اور دل کے بہلاوے کے علاوہ کچھ نہیں۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ جب کشتی خطرے میں گھر جاتی ہے تو لوگ اپنے بچاؤ کے لیے صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں، لیکن بحفاظت خشکی پر پہنچ کر پھر شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ سب سے بڑا ظلم یہی ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھا جائے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہیں ان کے لیے اللہ راستے پیدا کر دیتا ہے۔ سورۃ الروم۔ سورہ سے متعلق کچھ ضروری باتیں۔ اس سورت کے آغاز میں ایک اہم پیشن گوئی کی گئی ہے۔ رومن امپائر ایک عیسائی مملکت تھی جس پر شہنشاہ ایران خسرو پرویز نے چڑھائی کر کے روم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس طرح ایرانی آتش پرستوں نے فتح پائی تو مشرکین عرب نے طنز کرنا شروع کر دیا کہ رومن امپائر کے اہل کتاب عیسائی اگر حق پر ہوتے تو ضرور فتح یاب ہوتے۔ قرآن عزیز نے پیشن گوئی کی کہ چند ہی سال کے اندر عیسائی پھر غالب آ جائیں گے اور مشرکین ایران کی سلطنت کو تہس نہس کر کے رکھ دیں گے۔ جن حالات میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے یہ پیشن گوئی کی تھی وہ رومیوں کی انتہائی تباہ ترین صورتحال تھی، اور بظاہر ان کے ابھرنے اور ایران کو مغلوب کرنے کی بات بالکل انہونی بلکہ مضحکہ خیز معلوم ہوتی تھی۔ لیکن ہجرت نبوی کے 1 سال بعد جبکہ مسلمانوں کے 313 بے سر و سامان افراد کے جتھے نے مشرکین عرب کو بدر کے میدان میں پسپا کر دیا، اس وقت یہ اطلاع ملی کہ رومیوں کو اہل فارس پر فتح و نصرت حاصل ہو گئی ہے۔ اس خبر سے مسلمانوں کو دوہری خوش نصیبی ہوئی۔ یہ پیشن گوئی قرآن مجید کے کلام اللہ ہونے کی ایک اہم دستاویزی شہادت ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ جب رومن امپائر یعنی عیسائی اہل کتاب کی سلطنت پھر سے فتح یاب ہو گئی تو مسلمان اہل کتاب اس فتح و نصرت پر خوشیاں منانے لگے۔ یاد رکھو نصرت و کامیابی صرف اللہ کے ہاتھ ہے۔ اکثر لوگ اپنے پروردگار سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔ یہ صرف دنیا کی زندگی کے ظاہری پہلو پر رچے ہوئے ہیں اور آخرت کو فراموش کر بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے کی مجرم قوموں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا، حالانکہ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھیں، ان سے زیادہ بستیاں انہوں نے بسائی تھیں۔ جس روز وہ گھڑی آئے گی تو سارے مجرمین کی سیٹی گم ہو جائے گی، ان کا کوئی جھوٹا خاندان کی سفارش کے لیے نہیں آئے گا۔ اس دن سارے انسان الگ الگ گروہوں میں منقسم کر دیے جائیں گے، ایمان اور عمل صالح سے۔ جن کا دفتر عمل روشن ہوگا وہ جنت کے باغوں میں خوش و خرم ہوں گے، اور کفار و مشرکین لامتناہی عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ پس صبح و شام، دوپہر اور سہ پہر کے اوقات میں تسبیح و تہلیل کیا کرو۔
اوقات نماز کی طرف اشارہ ہے۔ بیوی سرمایہ سکون۔ اللہ کی یہ ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے بیویاں بنائی اور ان کے ذریعے تمہارے لیے راحت و سکون کا سامان فراہم کر دیا، اور آپس میں پیار و محبت کو استوار کیا۔ زمین و آسمان کی تخلیق میں، زبانوں اور رنگوں کے اختلاف میں، رات کی نیند اور دن کی سعی و محنت میں، خوف و امید سے ملی جلی، بجلی کی چمک میں غور و فکر کرنے والے اہل خرد کے لیے اللہ نے بہت سی نشانیاں رکھی ہیں۔ جب دیار رنج بتوں نے، اس بات پر غور کرو کہ جب تم اپنے غلاموں یا خادموں کو اپنے مال میں شریک نہیں کرتے تو خدا کس طرح بندوں کو اپنی خدائی میں شریک کر سکتا ہے۔ جس فطرت پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا اس پر ثابت قدمی کے ساتھ قائم رہو۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی۔ ان مشرکوں کی روش پر نہ چلو جنہوں نے اپنا دین الگ بنا لیا ہے اور گروہوں میں بٹ کر اپنے آپ میں مگن اور مست ہیں۔ لوگوں کا بھی عجیب حال ہوتا ہے، جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پروردگار کو پکارتے ہیں، لیکن جب یہ تکلیف دور ہو جاتی ہے تو پھر شرک کرنے لگتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کے ہاں سود پروان نہیں چڑھتا، بلکہ اس کی خوشنودی کی خاطر دی گئی زکوٰۃ پروان چڑھتی ہے۔ پس رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دیتے رہو۔ انسان اپنی پیدائش کے وقت کمزور اور لاچار ہوتا ہے، اگلے مرحلے میں پہنچتا ہے تو اس کے وجود سے قوت و توانائی پھوٹ پڑتی ہے۔ جوانی کے بعد بڑھاپا آتا ہے جو ضعیفی اور کمزوری سے عبارت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد الہی ہے کہ بے یقین کافر و مشرکین تم کو ہرگز کمزور اور پست ہمت نہ پائیں۔ سورہ لقمان۔ بعض لوگ قدیم داستانیں اور بے اصل قصے سنا کر خلق خدا کو راہ راست سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گویا قرآن مجید کے سچے اور عبرت آموز قصوں کے جواب میں اپنی داستان سرائی کے ذریعے لوگوں کی توجہ کو دعوت دین سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو دردناک عذاب کا پس مردہ سنا دو۔ یہ اللہ کی کتنی عظیم کاریگری ہے کہ اس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے تھامے رکھا ہے، زمین کی سطح پر پہاڑوں کو جما کر اسے صلابت عطا کی، بے شمار انواع و اقسام کے جانوروں کو زمین پر پھیلا دیا، آسمان سے باران رحمت کو نازل کیا، زمین میں طرح طرح کے عمدہ چیزیں پیدا کر دیں۔ یہ تخلیق خداوندی کی چند مثالیں ہیں۔ اب ذرا یہ بتاؤ کہ دوسرے معبودوں نے کیا کیا پیدا کیا ہے۔ پند نامہ لقمان۔ اللہ نے لقمان کو حکمت و دانائی سے نوازا، جس کا ثمرہ ہی تھا کہ وہ اللہ کا ایک شکر گزار اور احسان مند بندہ بن سکا۔ شکر و سپاس کی ایسی روش خود آدمی کے لیے اپنے لیے ہی سود مند ہے، لیکن جو کفران نعمت کی راہ پر چلتا ہے تو وہ خود ہی اپنے خسارے کا سامان پیدا کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ اس سے بے نیاز ہے کہ کوئی اس کی حمد و ستائش کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ تو آپ سے آپ محمود ہے۔ لقمان نے ایک موقع پر اپنے فرزند کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کیونکہ شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ لقمان کی نصیحت کا سلسلہ ابھی جاری ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو اپنے والدین کا حق پہچاننے اور ان سے حسن سلوک روا رکھنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کا بھی شکر ادا کرنا اور اپنے والدین کا بھی شکر بجا لانا۔ ساتھ ہی یہ آگاہی بھی دی کہ اگر والدین اپنے بیٹے کو شرک کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں تو ان کی یہ بات اس قابل نہیں ہے کہ مانی جائے۔ ہاں، ان کے ساتھ نیک برتاؤ بہر صورت کیا جانا چاہیے، لیکن اطاعت اور پیروی اس شخص کی جائے جو اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ والدین ہو یا اولاد، سبھی کو بالآخر اس کے دربار میں پیش ہونا ہے، جہاں پہنچ کر یہ معلوم ہوگا کہ کون دنیا میں کیا کیا کر کے آیا ہے۔ لقمان آگے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے کہ بیٹے، اللہ کا علم لامحدود ہے،
وہ اتنا باریک بین اور باخبر ہے کہ رائی کے دانے جیسی چھوٹی چیز کو چاہے وہ زمین کی گہرائی میں مخفی ہو یا آسمان کی رفعتوں میں باہر نکال لائے گا۔ اور بیٹے، نیکی کے اجالوں کو پہلانا اور بدی کے اندھیروں کو دور کرنا، اور اس راہ عظیمت میں جو مشکل بھی آ پڑے اس پر صبر و ثبات سے مردانہ وار مقابلہ کرنا، نماز قائم کرنا، لوگوں سے منہ پھیر کر بے رخی سے بات نہ کرنا، زمین پر اکڑ اکڑ کر نہ چلنا۔ اللہ خود پسند اور مغروروں کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی رفتار، اپنی چال ڈھال میں میانہ روی اختیار کرنا، اپنی آواز نرم اور پست رکھنا، کیونکہ تمام آوازوں میں مکروہ اور بدترین گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوتی۔ بعض لوگ اللہ کے بارے میں بحث کرنے میں پیش رہتے ہیں، درا حال ہے کہ ان کے پاس نہ کوئی صحیح علم ہوتا ہے اور نہ ہدایت کی روشنی۔ ایسے لوگ تعلیمات ربانی پر عمل کرنے کے بجائے اس چیز کی پیروی کرتے ہیں جس کو ان کے آبا و اجداد نے اختیار کیا تھا۔ کیا یہ لوگ اسی طرح قرآنہ تقلید کیے جائیں گے، چاہے شیطان ان کو کیوں نہ شعلہ باز جہنم کی طرف کھینچ لے جائے؟ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور اس کا محسن بندہ بن جائے تو اس نے در حقیقت ایک قابل اعتماد سہارے کو تھام لیا ہے۔ روئے زمین کے سارے درخت اگر قلم بن جائیں اور سارے سمندر روشنائی اور ایسے ہی مزید 7 سمندر روشنائی فراہم کریں، تب بھی اللہ کے کرشمے، اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ وہ زبردست اور حکیم ہے۔ سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور ان سب کو موت کے بعد دوبارہ کھڑا کرنا اس کے لیے ایسا ہی ہے جیسے کسی ایک کو پیدا کیا جائے اور موت کے بعد پھر اسے زندہ کیا جائے۔ غیب کی باتیں۔ لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن کو ہمیشہ یاد رکھو جب نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے کام آئے گا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، پس نہ تو دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آؤ اور نہ اس بڑے دھوکے باز شیطان کے جھانسے میں پھنسو۔ ان باتوں کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کی گھڑی، بارش کا وقت، حاملہ کے پیٹ میں کیا ہے، کوئی شخص کل کیا کرنے والا ہے اور کون کہاں مرے گا۔ سورۃ السجدہ۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے لے کر زمین تک کے معاملات کی تدبیر کرتا رہتا ہے اور اس کے پاس جملہ امور کی ڈیلی رپورٹ آتی رہتی ہے۔ اللہ کا ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہمارے 3,60,000 دن اس کے ایک دن کے برابر ہوتے ہیں۔ اللہ نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، پھر اس کی نسل ایک حقیر پانی جیسی شے سے چلائی، اسے شکل و صورت عنایت فرمائی، اس میں روح پھونک دی، کان آنکھ دیے، دل عطا فرمایا۔ اتنا سب کچھ پا کر بھی لوگ عموماً ناشکرے ہی ہوتے ہیں۔ تمنائے خام۔ اس دن مجرم ندامت سے سر جھکائے اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اپنی خطاؤں کی منہ بولتی تصویر پر بنے ہوئے ہوں گے اور اللہ سے درخواست کریں گے کہ ہم کو دنیا میں واپس بھیج دے، ہم ضرور نیک عمل کریں گے۔ لیکن اب نیک عمل کرنے کا وقت کہاں ہے؟ اب تو پاداش عمل کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ مومن کی تصویر۔ قرآن پاک کی نصیحت سے بھرپور آیات سن کر ایمان والے سر بسجود ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک کی تسبیح و تحلیل سے ان کی زبان تر رہتی ہے، تکبر انہیں چھو کر بھی نہیں جاتا، نرم گرم بستر کو چھوڑ کر عبادت نیم شبی میں غرق ہو جاتے ہیں، خوف اور امید کے ملے جھلے جذبات کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ ان کے اعمال صالحہ کے صلے میں اللہ نے جو کچھ اپنے ہاں ان کے لیے چھپا رکھا ہے اس کی کسی کو خبر نہیں ہے۔ جن لوگوں نے فسق و فجور میں زندگی گزاری تھی وہ جہنم میں جائیں گے، اس سے باہر نکل آنے کی وہ بار بار کوشش کریں گے مگر ہر دفعہ ان کو اس میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ اس بڑے دن کے عذاب سے پہلے بھی
ان مجرموں کو دنیا میں کسی نہ کسی طرح کے عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا رہتا تھا تاکہ یہ لوگ کچھ تو ہوش کے ناخون لیں۔ سورۃ الاحزاب۔ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں ہوتے، ان کو ان کے حقیقی باپوں کی نسبت سے پکارو۔ اگر کوئی اپنی بیوی کو ماں سے تشبیہ دے تو بیوی ماں نہیں بن جاتی، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ اس کے کفارے کا ذکر 28ویں پارے کی پہلی سورت میں آئے گا۔ اہل ایمان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور مقدس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج امت کی مائیں ہیں۔ عام مومنوں کے مقابلے میں رشتہ داروں کے حقوق زیادہ ہیں۔ غزوہ احزاب کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے جس غیبی انداز میں اہل ایمان کی مدد کی تھی، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے منافقین کی روش پر سخت تنقید کی اور فرمایا کہ انہوں نے طرح طرح کے فتنے برپا کرنے کی کوشش کی تھی۔ جب خطرات سر پر منڈلانے لگتے ہیں تو ان منافقین کی جیسے جان نکل جاتی ہے، اور جب فائدے حاصل کرنے کا وقت آتا ہے تو یہ بڑے چرب زبان بن جاتے ہیں۔ اسوہ حسنہ۔ رسول اللہ کی زندگی ایک بہترین قابل تقلید نمونہ زندگی ہے۔ آخرت کے دن اللہ کی ملاقات کے امیدوار کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بکثرت یاد کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایسا بھی وقت آیا تھا جب آپ کے معاشی حالات بہت خستہ ہو چکی تھی۔ منافقین اور منافقات کی ریشہ دانیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کے سکون کو درہم برہم کر دیا تھا، اور آپ کی ازواج مطہرات نہایت پریشان تھی۔ ان حالات میں اذن خداوندی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے فرمایا کہ اگر تم دنیا کی زیب و زینت اور خوشحالی چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر رخصت کر دوں۔ اگر تم اللہ، اس کے رسول اور آخرت کو پسند کرتی ہو تو تمہارے لیے اجر فراواں ہے۔ چنانچہ ازواج مطہرات نے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کو منتخب کیا۔